ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دوبارہ ڈاکٹر صاحب کے پاس حاضر ہوئے ہیں چند مزید سوالات لے کے۔ ڈاکٹر صاحب کیسے مزاج ہیں؟ جزاکم اللہ، بہت شکریہ، الحمدللہ۔ آج کا پہلا سوال ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ کیا حواب کے کتوں کے بھونکنے والی روایت صحیح ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم مرزا صاحب کا جو کتابچہ ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، تو اس کا ہم جائزہ لے رہے ہیں ایک ترتیب کے ساتھ۔ تو مرزا صاحب نے اس میں بیسیکلی اس کویسچن کو ایڈریس کیا کہ خلافت سے ملوکیت کی طرف کا سفر کیسے طے ہوا، جو کویسچن جو ہے وہ مولانا مودودی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب خلافت و ملوکیت میں ایڈریس کیا تھا۔ انہوں نے تو تاریخی روایات کو مصدر بنایا، مرزا صاحب نے ذرا احادیث سے وہ چیزیں نکالنے کی کوشش کی۔ اب اس میں تکلف کے ساتھ ایسی چیزیں لے کے آئے کہ جس سے خاص طور پہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور وہ صحابہ کرام کے جن کے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اختلافات ہوئے تھے، ان کے بارے میں کچھ آپ کہہ لیں تان کا دروازہ کھل سکے یا وہ کھول سکے، یا کم از کم یہ ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں کوئی شکوک و شبہات پیدا کر سکیں۔ تو وہ روایات میں ایسی کوئی بات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن بہرحال وہ بریکٹس کے اندر یا فٹ نوٹ لگا کے یا ترجموں میں اضافے کر کے وہ چیزیں وہ ڈال دیتے ہیں، یا پھر یہ کہ ضعیف روایتیں لا کے اور نیچے جو ہے نا وہ کسی محقق نے اگر اس کو صحیح کہا ہے تو وہ بیان کر کے لوگوں کا ذہن بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہ جو روایت وہ لے کے آئے ہیں، یہ ہمارے سامنے مرزا صاحب کا کتابچہ ہے، پیج نمبر 4 اور 5 پہ انہوں نے یہ روایت بیان کی ہے، اور اس کو 12 نمبر دیا۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ سیدنا قیس تابعی ہیں، ٹھیک ہے، یہ ثقہ راوی ہیں، نو ڈاؤٹ یہ ثقہ راوی ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ جب ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے لشکر کے ہمراہ بنو عامر کے گھاٹ پر پہنچیں تو وہاں کتے بھونکنے لگے، تو آپ رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ یہ کون سا چشمہ ہے؟ جواب ملا کہ یہ چشمہ حواب ہے۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پھر تو میں ضرور واپس ہی جاؤں گی۔ اس فیصلہ پر سیدنا زبیر نے مشورہ دیا کہ نہیں، بلکہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے تاکہ آپ رضی اللہ عنہ کو دے کر مسلمانوں میں اتحاد کی کوئی راہ نکل سکے۔ وہ کہہ رہے ہیں اتحاد کے لیے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، لڑائی کے لیے نہیں۔ حضرت زبیر جو تھے وہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہہ رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ فتنہ اور انتشار ختم ہو جائے جو شہادت سیدنا عثمان کے بعد سے جنم لے چکا تھا۔ یہ انہوں نے بریکٹ میں لکھا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ایک دن مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غیبی خبر دیتے ہوئے بڑے افسوس کی حالت میں ارشاد فرمایا تھا۔ یہ بھی بریکٹ میں لکھا ہے، غیبی خبر دیتے ہوئے افسوس کی حالت، یعنی خود ایڈ کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افسوس کی حالت میں تھے اور ایک غیبی خبر دے رہے تھے، مطلب ایک ماحول بنانے کے لیے نا، ماحول بنانے کے لیے۔ ہاں، تو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک دن مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم میں سے کسی ایک کی حالت اس وقت کیسی ہوگی جب کہ اس پہ مقام حواب کے کتے بھونکیں گے۔ اچھا، ٹھیک ہے، تو اب اس سے گویا کہ وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پہ جب مقام حواب کے کتے بھونکے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تمہاری کیا حالت ہوگی جب تم پہ مقام حواب کے کتے بھونکیں گے۔ تو ام المومنین نے وہاں سے واپسی کا جو ہے وہ فیصلہ کر لیا، ٹھیک۔ حالانکہ اسی روایت کے اندر پہلی بات یہ ہے کہ کیا بات موجود ہے، خود ترجمہ کر رہے ہیں کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آگے بڑھیں، ٹھیک ہے، کس لیے آگے بڑھیں؟ کہ مسلمانوں میں اتحاد کی کوئی راہ نکل سکے۔ تو مسلمانوں میں اتحاد کی راہ نکالنا اور اس کے لیے آگے بڑھنا یہ مذموم امر ہے یا محمود ہے؟ پہلی بات محمود ہے، سب کے نزدیک محمود ہے۔ جب سب کے نزدیک یہ محمود ہے تو اس پہ ایسی بے چینی والی بات، اعتراض کیوں؟ ہاں، اس پہ اعتراض کیوں؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، معذرت کے ساتھ اس سے پہلے کہ آپ آگے بڑھیں، ہم اپنے ناظرین کے سامنے چھوٹی سی سمرائز کرنا چاہیں گے۔ یہ جو حدیث ہے، یہ حدیث کون سی کتاب میں ہے؟ مسند احمد میں ہے۔ اور اس کی سند کچھ نے صحیح کہا ہے، کچھ نے ضعیف کہا ہے۔ ہاں، اب ہم اس کی سند کی طرف آتے ہیں، لیکن میں اس حدیث کو ہی سمرائز کرنا چاہوں گا۔ آپ نے پہلے سید ابو علا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا کہ انہوں نے بنیاد بنائی ہسٹری کی کتاب میں، اور یہ مرزا صاحب بنیاد بنا رہے ہیں احادیث۔ تو ہسٹری کی کتابوں سے بھی تو وہ احادیث ہی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں نا مودودی صاحب۔ نہیں، ہسٹری کی کتابوں میں تو اس طرح سے احادیث نہیں ہے، وہاں تو تاریخی اقوال ہیں۔
لیکن ان کی سند تو ہوتی ہے نا. ہاں سند ہوتی ہے لیکن رتب و یابس ہوتا ہے. اچھا مطلب ان کی سورس ڈفرینٹ ہے. ایک بات تو یہ ہوگی کہ مودودی صاحب ہسٹری سے لیتے ہیں، وہ حدیث سے انہوں نے لیا. دوسرا آپ کا جو ابھی تک آپ نے بیان کیا کہ وہ تشکیک پیدا کرتے ہیں، شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں مرزا صاحب، کیونکہ وہ اس انداز میں بریکٹس لگا کے لکھتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ ان کی انٹینشن ان کی جو ہے نا واضح ہو پورا جاتی ہے. ایک سین بنا دیں نا، جیسے ڈرامے میں پیچھے بیک گراؤنڈ میوزک چلا کے ایک سین بنایا جاتا ہے. دوسری بات آپ نے یہ کہی کہ بعض اوقات وہ یا پھر ایسی حدیث لے لیتے ہیں جس پہ محدثین کا اختلاف ہے. کسی نے صحیح کہہ دیا تو وہ جان پوچھ کے، تحقیق کی بنیاد پہ نہیں، جان پوچھ کے اسی محدث کو لیں گے جو ان کے نظریے کے مطابق صحیح کہہ رہا ہے یا ضعیف کہہ رہا ہے. یہ صحیح انداز نہیں ہے حدیث کو لینے کا. اس کے بعد آپ نے یہ کہا کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اتحاد کی بات کی ہے تاکہ مسلمانوں میں اتحاد پیدا ہو، تو وہ کسی شر کے لیے ان کی نیت نہیں تھی. یہ بھی پھر واضح ہوتا ہے. یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نکلی کس لیے ہیں جی، وہ خود ان پہ بھی واضح ہے جی، اور جو ان کے ساتھی ہیں ان پہ بھی واضح ہے کہ بھائی ہم اتحاد کے لیے نکلے، جنگ کرنے تو نکلی نہیں ہے. حضرت عائشہ کمانڈ کر رہی تھی. اگر ان سے جو جونیئر ہیں، جو ان کے تابع ہیں، وہ اتحاد کی بات کر رہے ہیں تو کمانڈر بھی ظاہر ہے اتحاد کی بات کر رہے ہیں. کمانڈر وہی بات کر جو کمانڈر بات کرتا ہے، جو کمانڈر کا نظریہ ہوتا ہے وہی اس کے نیچے والوں کا نظریہ ہوتا ہے. تو ان کے نکلنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ہم ان مسلمانوں کو جا کے قتل کریں جیسے مخالفین الزام لگاتے ہیں. ان کے نکلنے کی وجہ یہی تھی کہ کسی طریقے سے اتحاد ہو جائے. اب آگے چلیں. تو بہرحال وہ جنگ جمل کی بارے میں جو ہمارا تفصیلی ایپیسوڈ ہے اس میں ہم نے تفصیل سے بیان کیا ہے کہ جنگ کرنے کے ارادے سے یہ لوگ نہیں نکلے تھے اور جنگ اتفاقاً ہو گئی. اور کیسے ہو گئی اس میں ہم نے تفصیل سے بات کی ہے کہ وہ شرارتی لوگ تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو کیمپ میں تھے، جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا. یہ مالک بن حارث اشتر نخی اور اس کے جو ساتھی تھے، تو انہوں نے حضرت جو ہے وہ طلحہ اور زبیر اور ام المومنین رضی اللہ عنہم کے لشکر پہ رات کے اندھیرے میں حملہ کر دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ جنگ اتفاقاً چھڑ گئی. اور میری گزارش ہے آپ ناظرین کو یہ بھی بتا دیں، انہوں نے یہ اس وجہ سے کیا تھا کہ اگر ان میں صلح ہو گئی تو پھر ان کی خیر نہیں، ان کی خیر نہیں ہے. ہاں یہ بات بھی ہماری وہاں پہ آ گئی ہے ان ایپیسوڈ کے اندر. اچھا اب ہم آتے ہیں اس روایت کی سند کی طرف. تو جہاں اس کی سند کی بات ہے تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مسند احمد ہم نے نکالی ہے. تو امام احمد کہتے ہیں حدثنا یحییٰ ان اسماعیل حدثنا قیس. ٹھیک ہے، تو یہ قیس ہے جو تابعی ہے جو یہ روایت بیان کر رہا ہے. قیس جو تابعی ہے اس کے بارے میں عام طور پہ رائے صحیح یہی ہے کہ یہ ثقہ راوی ہے. لیکن ایک بہت بڑے امام ہیں جرح و تعدیل کے جن کا نام ہے یحییٰ بن سعید القطان. اچھا آپ ان کی بزرگی کا اس بات سے اندازہ لگائیں کہ امام بخاری کے استاد ہیں علی بن مدینی، اور علی بن مدینی کے استاد ہیں یحییٰ بن سعید القطان. اچھا، یعنی امام بخاری کے دادا استاد ہیں. دادا استاد. ٹھیک ہے، تو یہ ائمہ جرح و تعدیل میں سے ہیں، بہت بڑے امام ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو قیس ہے نا اس کی کچھ روایات جو ہیں وہ منکر ہیں. اچھا، ٹھیک ہے، لیکن فقہ کی روایات کیسے ہو جاتی ہیں؟ وہ ہم آگے آ رہے ہیں. اس کے منکر ہونے کی وجہ پہ ہم آگے چل کے گفتگو کرتے ہیں. اس پہ علی بن مدینی علیہ الرحمہ نے بھی گفتگو کی ہے. تو علی بن مدینی اب یہ کہتے ہیں، اور یہ علی بن مدینی وہ ہیں کہ امام بخاری کہتے ہیں کہ جس کے سامنے بھی میں بیٹھا تو مجھ پہ اس کے علم کا روب نہیں پڑا. اچھا، مطلب میں کسی کے علم حدیث سے مروب نہیں ہوا. امام بخاری علیہ الرحمہ یہ کہتے ہیں جس کے پاس بھی میں گیا، مطلب بڑے بڑے اساتذہ سے میں نے علم حاصل کیا سوائے علی بن مدینی کے. اچھا، جب میں ان کے سامنے بیٹھتا تھا تو ان سے میں روب میں آ جاتا تھا. ماشاءاللہ. ٹھیک، تو اچھا یہ وہ علی بن مدینی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ قال علی یحییٰ، مجھ سے میرے استاد یحییٰ بن سعید نے کہا قیس بن ابی حازم جو ہے وہ منکر الحدیث ہے. ٹھیک ہے، پھر انہوں نے کہا کہ اس کی کچھ احادیث جو ہیں وہ منکر ہیں. ان میں سے کون سی ہیں؟ حدیث و کلاب بالحواب. اچھا، منکر بھی بتا دیجیے ناظرین کو آسان الفاظ میں. جی منکر جو ہے نا آپ یوں کہہ لیں کہ ضعیف روایت کی ایک قسم ہے. اچھا، اصول حدیث میں ہم پڑھتے ہیں جو ضعیف یا ویک رپورٹ جسے کہتے ہیں اس کی مختلف قسمیں کیٹیگریز ہیں. ان میں سے ایک منکر ہے نکارت سے. نکارت کہتے ہیں اجنبی پن کو. یعنی وہ حدیث جس کے سند میں یا متن میں اجنبی پن ہو اور محدث اس کے اس اجنبی پن کی وجہ سے اس پہ ضعف کا حکم لگا دے. ٹھیک ہے. اچھا اب اس میں اجنبی پن کیا ہے؟
یعنی اس حدیث کے منکر ہونے کی یہ بات جو ہے نا تہذیب الکمال میں امام مزی نے نقل کی ہے کہ یحییٰ بن سعید جو ہیں ان سے علی بن مدینی نے کہا کہ قیس بن حزم جو ہے ان کے بارے میں، تو قیس بن حزم کے بارے میں یحییٰ بن سعید نے کہا کہ یہ منکر الحدیث ہے اور اس کی کچھ روایات منکر ہیں، اور ان روایات میں انہوں نے باقاعدہ نام لے کے کہا کہ یہ حواب کے کتوں والی جو روایت ہے نا یہ منکر ہے۔ یحییٰ بن سعید القطان نے اپنے شاگرد علی بن مدینی کو کہا کہ جو قیس راوی ہے قیس جی اس کی روایتیں منکر ہیں، ٹھیک ہے، اور ان میں خاص طور پہ اس کی یہ جو روایت ہے نا حواب کے کتوں والی یہ منکر ہے، یعنی کچھ روایات منکر ہے، ساری نہیں، ساری نہیں۔ اور انہوں نے کچھ روایات وہ بتائیں بھی، علی بن مدینی کہتے ہیں ہاں مجھے انہوں نے کچھ روایات بتائیں، اور ان روایات میں انہوں نے اس روایت کا خاص طور پہ تذکرہ کیا حواب کے کتوں والی روایت کا۔ اچھا اس کو ایک اور طرح سے ہم سمجھتے ہیں، یہ تاریخ بغداد ہے، اس میں ایک راوی کہتا ہے کہ میں نے علی بن مدینی سے یہ سوال کیا، ٹھیک ہے، حضرت علی بن مدینی سے علیہ الرحمہ، کہ مجھے یہ بتائیں کہ کیا وہ شاہد الجمل جنگ جمل میں حاضر تھا قیس؟ جی میں نے قیس کے بارے میں سوال کیا علی بن مدینی سے، تو انہوں نے کہا لا نہیں، جنگ جمل میں وہ موجود نہیں تھا۔ کون؟ قیس، جو اس حدیث کا راوی ہے۔ اب جب اس حدیث کا راوی جو قیس تابعی ہے وہ جنگ جمل میں موجود نہیں ہے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ علی بن مدینی، امام بخاری کے استاذ، تو وہ روایت کیسے بیان کر سکتا ہے؟ اچھا، یعنی وہ شاہد واقعہ نہیں ہے، جسے ہم کہتے ہیں آئی وٹنس نہیں ہے۔ اگر انہوں نے سنی ہو تو پھر وہ اس کا بھی نام لیں، ہاں کس سے؟ ہاں، اب بات یہ ہے کہ سند میں ہے انقطاع، اس کی سند میں ہے انقطاع، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں پہ یہ جو روایت ہم نے کھولی ہے مسند احمد سے، کہ امام احمد کہتے ہیں ہم سے یحییٰ نے بیان کیا، وہ اسماعیل سے، وہ کہتے ہیں ہم سے قیس نے بیان کیا۔ قیس نے کہا ہے، کیا کہا ہے کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے وہ بنو عامر کے گھاٹ پہ پہنچی ایک رات کو تو وہاں کتے بھونکے، یہ قیس نے کہا ہے۔ جی، اب قیس وہاں پہ موجود نہیں تھا، نہیں ہے کیونکہ وہ جنگ جمل میں حاضر ہی نہیں تھا۔ اچھا، اگر وہ کہے میں نے کسی سے سنی ہے، یہ کہا نہیں، یہ کہا نہیں، اور اگر سنی ہے تو اس کا بھی بتانا اس پڑے کا گا، نام بتانا، تو اس لیے سند میں انقطاع ہے۔ سند کیا ہے؟ ڈسکنیکٹڈ ہے، اس کو کہتے ہیں کہ اس میں نکارت ہے، یعنی اب اس کی سند کے میں اعتبار سے، ہاں اس کی سند میں ایک اجنبی پن ہے کہ ایک آدمی جو وہاں اس واقعے میں حاضر نہیں ہے، یعنی آپ کسی واقعے میں موجود نہیں تھے اور آپ اس واقعے کو ایسے بیان کرتے ہیں کہ جیسے آپ وہ دیکھ رہے ہیں۔ تو اب مجھے پتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب وہاں اس واقعے میں موجود نہیں تھے اور واقعہ یہ ایسے بیان کر رہے ہیں جیسے یہ وہاں کھڑے دیکھ رہے تھے، ٹھیک ہے، تو میں کہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب کی بات منکر ہے، نکارت ہے، ہاں اس میں نکارت ہے، اجنبی پن ہے، مطلب یہ کیسے یہ کہہ رہے ہیں جبکہ یہ وہاں نہیں تھے، یہ جو جب آپ کہتے ہیں یہ کیسے کہہ رہے ہیں جبکہ یہ وہاں، اس کو کہتے ہیں نکارت، ٹھیک ہے، ایسے راوی کی روایت کو کہتے ہیں منکر۔ تو یحییٰ بن سعید القطان نے کہا ہے کہ اس کی روایت منکر ہے قیس بن حازم کی، یعنی کچھ روایات جن میں سے ایک یہ حواب کی کتوں والی ہے، اور علی بن مدینی نے کہا کہ یہ جمل میں جنگ جمل میں حاضر نہیں تھے یہ راوی جو ہیں، اس لیے ان کی روایت جو ہے وہ ڈسکنیکٹڈ ہے، اور سند منقطع ہو تو ہمیں پتہ ہے کہ صحیح حدیث کی 5 شرائط میں ایک شرط یہ ہے کہ اس کی چین جو ہے نا وہ کنیکٹڈ ہونی چاہیے، بالکل تو ٹھیک ہے، اس اعتبار سے اس کی چین جو ہے وہ ڈسکنیکٹڈ ہے، تو چین ڈسکنیکٹڈ ہونے کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے۔ اور ٹیکسٹ میں تو کوئی ایشو نہیں ہے، ٹیکسٹ میں تو ہم نے بتایا نا کہ اس میں وہی ایشو ہے کہ ٹیکسٹ میں یہ بات آ گئی کہ وہ کس لیے نکلے تھے؟ اتحاد کے لیے نکلے تھے، تو اب اگر وہ اتحاد کے لیے نکلے ہیں جیسا کہ یہ روایت ابھی، تو پھر ان کے نکلنے پر اعتراض کیا ہے؟ اعتراض کس چیز کا؟ اچھا پھر ایک اور اعتبار سے آپ بات کریں، یہ کہتے ہیں جی کتے بھونکے ہیں، ٹھیک ہے، اب مجھے یہ بتائیں کتوں کا بھونکنا مثال کے طور پہ کیا اس بات کی دلیل ہے شرع میں، کتاب و سنت میں، کہ جی میں غلط کام کے لیے نکلا ہوں؟ مثال کے طور پہ میں فجر کی نماز کے لیے نکلتا ہوں جی، اور کتے بھونکنا شروع ہو جائیں کسی جگہ، کتے کا کام تو بھونکنا ہی ہے، مجھے پتا ہے کتے کا کام بھونکنا ہے، وہ یہ فرق کرے گا کہ میں نماز کے لیے نکلا ہوں یا میں سبزی لینے کے لیے نکلا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز بھی اس کے اندر، ایک اور پہلو ہے جس کو آپ بیان کر سکتے ہیں کہ اگر ہم اس روایت کو صحیح بھی مان لیں جس طرح کے کچھ محدثین نے کہا ہے، تو اس میں
کیا ایشو ہے صحابہ کے خلاف، کیا ایشو آ رہا ہے اس کے اندر؟ کیونکہ حضرت زبیر تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اتحاد کے لیے جانا چاہتے ہیں، اتحاد کے لیے جا رہے ہیں. اگر اس کو صحیح مان لیں تو پھر بھی تو یہ ان کے خلاف نہیں جاتی. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال جو ہے ایک سوالیہ انداز میں یہ بات کہی ہے کہ تم میں سے کسی ایک کی حالت اس وقت کیا ہوگی جب کہ اس پر مقام حواب کے کتے بھونکیں گے. یہ ایک سوال ہے. تو یہ اس سوال ٹھیک ہے، یعنی اس وقت تمہاری کیا کنڈیشن ہوگی؟ تو کنڈیشن کیا ہوگی؟ وہ خود روایت میں ہے کہ صلح کے لیے نکلے ہوں گے. ٹھیک ہے، یعنی یہ ایک سوالیہ انداز تھا. درمیان میں تو انہوں نے بریکٹوں میں یہ اضافہ کیا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے افسوس کی حالت میں غیبی خبر دیتے ہوئے یہ کہا. وہ تو انہوں نے وہ پیچھے سے بیک گراؤنڈ میوزک چلایا. اگر وہ بیک گراؤنڈ میوزک بھی چلاتے ہیں لیکن اگلا جو میوزک آ رہا ہے یہ اگلی جو بات آ رہی ہے، سوری فار دیٹ، میوزک کا لفظ نہیں بولنا چاہیے، کہ اتحاد کے لیے نکلے تھے. تو اب دیکھیں، جب بھی کوئی جو آج شرارتی لوگ ہیں، جب بھی وہ اس حدیث کو سناتے ہیں تو وہ تو صرف کتوں کے بھونکنے کے بعد چپ ہو جاتے ہیں. وہ تو حضرت زبیر نے جو کہا، جو عشرہ مبشرہ ہیں کہ ہم اتحاد کے لیے نکلے ہیں، یہ والی بات تو بتاتے ہی نہیں. یہ لوگ یہ بات نہیں بتاتے. اور دوسری بات میں نے آپ کو بتائی، کتنی واضح سی بات ہے کہ ہمارے دین میں جو ہے کتے کا بھونکنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ میں کسی غلط کام کے لیے نکلا ہوں. کوئی نمازی نماز کے لیے نکلتا ہے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے، کتا بھونکتا ہے تو اب وہ کہے کہ اس کا مطلب ہے مجھے گھر میں نماز پڑھنی چاہیے، میں غلط کام کے لیے نکلا ہوں. تمہاری کیا حالت ہوگی اس وقت، یہی بات. اس میں سے آپ نیگیٹو، اس کے تو آپ 2-3 مطلب نکال سکتے ہیں بریکٹ لگا کے. ایسا ہی ہے. یہ تو کلیئر ہے ہی نہیں، قطعی الدلالہ ہے ہی نہیں. جی. تو پہلی بات تو یہ کہ اس کی سند ضعیف ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ نے اس کی سند صحیح بھی بنا لی تو پھر بھی اس سے کوئی ایسی بات نہیں نکلتی کہ جس کو آپ منفی طور پہ پیش کریں. اس روایت سے اگر آپ صحیح بھی مانتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ابھی تک، اگر کوئی بتا سکتا ہے بہتر، اگر پوری حدیث پڑھے، حضرت عائشہ کے خلاف کیا تان نکلتا ہے، یا دوسرے ان تمام لوگوں کے خلاف کیا تان نکلتا ہے جو اس لشکر میں شامل تھے؟ بلکہ اس سے تو ان کی فضیلت ثابت ہو رہی ہے کہ وہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد چاہتے تھے. جی. بلکہ کچھ لوگوں نے اور بھی معنی کیا ہے. کیا چیز؟ انہوں نے یہ معنی بھی کیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ام المومنین پہ کتے ہی بھونکتے ہیں. استغفر اللہ. کتا تو کسی بھی بھونک سکتا ہے. نہیں، اور معنی کیا ہے. اچھا میں سمجھ گیا. یس میں سمجھ گیا کہ ام المومنین پہ کتے ہی بھونکتے ہیں. تو کہنے کو تو کوئی بھی معنی آپ نکال سکتے ہیں اگر آپ نے بریکٹ لگانی ہے. یعنی آپ ام المومنین پہ تان کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے، تو وہ لوگوں نے وہ بھی معنی جو ہے وہ نکالا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بریکٹس لگائے جائیں تو کئی معنی نکل سکتے ہیں. تو ہم اس طرف نہ جائیں. بیسیکلی اس روایت کی سند جو ہے ڈسکنیکٹڈ ہے، ضعیف ہے. اگر آپ اس کو ضعیف بھی نہ مانیں تو خلاصہ یہی ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ بھائی ایسا ہوگا. حسرت کے ساتھ نہیں کہا یا نیگیٹیولی نہیں کہا، بس یہ کہا کہ اس وقت کیا کیفیت ہوگی، تم اپنی اس کیفیت کو ذرا جانچنے کی کوشش کرنا. تو وہ کیفیت حضرت زبیر نے تازہ کر دی کہ بھائی ہم اتحاد کے لیے نکلے ہیں، تو وہ کیفیت انہوں نے جانچ بھی لی. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، اگر بریکٹس لگائے جائیں اور من پسند انٹرپریٹیشن کی جائے کسی بھی ٹیکسٹ کی، تو وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے. جس طرح ابھی آپ نے کہا نا کہ ام المومنین پر کتے ہی بھونکتے ہیں، تو اب اس کا ایک معنی کچھ اور ہوتا ہے اور ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ اچھا ان پہ کتے بھونکتے ہیں، یعنی ان کو آپ منفی انداز میں بھی لے سکتے ہیں اور کسی دوسرے انداز میں بھی لے سکتے ہیں. مجھے اس حدیث میں اگر اس کے ٹیکسٹ کو لیا جائے، اور مجھے ایک طالب علم کی حیثیت سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، اگر صرف متن کو لیا جائے تو اس میں کون سا تان نکلتا ہے؟ نہیں، کوئی بھی نہیں نکلتا. تو جب تان نہیں نکلتا تو پھر خواہ کھینچ کے نکالنے کی کوشش. اور پھر اس روایت کو ڈاکٹر صاحب ابھی تک جو میں نے دیکھا ہے، جو مخالفین ہیں، جو آج کے دور کے شرارتی لوگ ہیں، وہ حضرت زبیر نے جو کہا کہ ہم اتحاد کے لیے نکلے ہیں، یہ نہیں بیان کرتے. وہ صرف کتوں کے بھونکنے والی بات بیان کرتے ہیں اور پھر اس کو من پسند مانا لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اب ہم اس کے بعد آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، اب اگلا سوال ہم ڈاکٹر صاحب سے کریں گے بریک کے بعد. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.